اگر کوئی عام شخص ہر مہینے 5 لاکھ روپے بھی کمائے تو اس کو شیخ حمدان جتنا دولت مند ہونے میں پورے 50 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ یہ اماؤنٹ اتنی ہے کہ اگر اسے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک پوری فٹ بال فیلڈ کو بھر سکتی ہے۔ فیکٹس اپ آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کے شاہی خاندان کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کا تو نام ہی نہیں لیا جاتا، کیونکہ جتنا یہ بزنس ٹائکونز محنت کر کے کماتے ہیں اس سے کئی زیادہ تو دبئی کے شیخ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ آج آپ یہی جانیں گے کہ دبئی کے شاہی خاندان کے پاس آخر کتنا پیسہ ہے۔ چاہے یہ خاندان ہر وقت دریا کی طرح پیسہ بہاتا رہے تب بھی ان کی دولت کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور وہ آپ جان سکیں گے اسی ویڈیو کے آخر میں۔ اس شاہی خاندان کی شاہ خرچیوں کی ایک اعلیٰ مثال ہے دبئی کا شہزادہ، جس کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن راشد المخدوم ہے، لیکن ساری دنیا ان کو ان کے انسٹاگرام نیم فازا کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ چاہے تو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ جیسی ایک دو نہیں بلکہ پوری 180 برج خلیفہ تعمیر کروا سکتا ہے۔ مہنگی ترین گاڑیوں سے لے کر عالی شان محلوں تک وہ کون سا شوق ہے جو شیخ حمدان نے پورا نہ کیا ہو۔ جب عالی شان محلات کی بات آتی ہے تو پوری دنیا میں دبئی کے شاہی خاندان کے پاس سب سے زیادہ لگژری اور ایکسپینسو پراپرٹیز ہیں، جہاں شیخ حمدان نے بھی اپنے لیے پورا کا پورا ایک پیلس ہی بنوا رکھا ہے جس کا نام زبیل پیلس ہے۔ اس پورے پیلس میں 64 کمرے تو صرف نوکروں کے ہی ہیں جو صفائی ستھرائی سے لے کر لذیذ کھانے بنانے کے ایکسپرٹ ہیں۔ اس پیلس کو شیخ حمدان صرف 20 سے 25 لوگوں کو رہلانے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ان کے پاس $55 ملین یعنی 1100 کروڑ روپیوں کا ایک 5 سٹار پینٹ ہاؤس بھی ہے جو وینکوور کینیڈا کے ایک 5 سٹار ہوٹل پیسیفک رم میں موجود ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے خریدتے وقت شہزادے نے ساری پیمنٹ وہاں کھڑے کھڑے ہی کیش کے ذریعے کر ڈالی۔ اس پورے پینٹ ہاؤس میں کینیڈا کے بھرپور نظارے لینے کے لیے ہر طرف ٹرانسپیرنٹ گلاس پینلز لگائے گئے ہیں۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ دولت بے تحاشا اور مہنگی کار کلیکشن نہ ہو۔ 3 کروڑ روپیوں کی لگژری مرسیڈیز G63 AMG سے لے کر 4 کروڑ روپیوں کی مرسیڈیز AMG SLS تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو دبئی کے شہزادے نے چھوڑی ہو۔ اس سے کم تر گاڑیوں میں تو شہزادے اور ان کے بھائیوں میں سے کسی ایک کا بھی نظر آ جانا تو ان کی شان و شوکت میں شامل ہی نہیں ہے۔ شیخ حمدان کی گاڑیوں کی کلیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری، لیمبورگینی وینینو، میکلارن P1، بوگاٹی وائرون، فراری F12 اور آسٹن مارٹن 177 موجود ہے۔ یہ صرف شیخ حمدان کی کلیکشن تھی۔ ان کے دونوں بھائی بھی مرسیڈیز ویگن سے کم گاڑی کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اور یہی انداز ہے شیخ خاندان کی پوری فیملی کا۔ ان کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کی کل تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے، جس میں گاڑیوں کے جانے مانے نام BMW، رولز روئس، مرسیڈیز، فراری اور ونٹیج کارز شامل ہیں۔ انہی گاڑیوں پہ اگر کبھی اور زیادہ خرچہ کرنے کا من ہوا تو اسے اپ گریڈ کروا لیا، لیکن ان کی اپ گریڈ میں صرف گاڑی پہ سٹیکرنگ کروانا یا لائٹس چینج کروانا شامل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اپ گریڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر پورے 24 کیرٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے، جس کی قیمت ظاہر ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے۔ کیا اس طرح کی اپ گریڈ آپ بھی کبھی اپنی گاڑی پہ کروانا چاہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شہزادے کو اگر کبھی پانی پر بھی سفر کرنا ہو تو کوئی عام شپ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی 1400 کروڑ کی ایک پرائیویٹ یاٹ جسے سمریلڈا کہتے ہیں یہ پہلے سے ہی کھڑی شہزادے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر وہ سکون پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے 7 سٹار ہوٹل میں بھی نہ ملتا ہو۔ اس لگژری یاٹ پر 24 کمرے تو صرف نوکروں کے ہی ہیں جو صبح شام اس پانی پر چلتے پھرتے 1400 کروڑ کے محل کی خدمت کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جیسی 3 پرائیویٹ یاٹس اور بھی ہیں جن پر شیخ حمدان کے شاہی مہمان عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شہزادے کو مہنگے ترین پالتو جانور رکھنے کا بے حد شوق ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ 50 کروڑ کی اونٹنی۔ جی ہاں ناظرین، شیخ حمدان کو ایک جگہ ایک انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی۔ انہوں نے وہاں پر ہی اپنا کاروان روک کر وہ اونٹنی اس کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اپنے نام کر لی، اور یہ اونٹنی تھی 50 کروڑ روپیوں کی۔ اب ذرا ایک نظر شیخ حمدان کی شادی پر ہونے والے تام جام پر بھی ڈال لیں۔ چونکہ شیخ حمدان اور ان کے دونوں بھائی مختوم اور احمد کی شادی ایک ہی دن ہونی تھی، اس لیے اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے پورا کا پورا دبئی کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہی شاہی محل میں تبدیل
कर दिया गया। शाही मेहमानों के लिए डाइनिंग टेबल से लेकर बेडरूम्स तक हर तरह की आसाइशों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया। शादी में भी शेख हमदान खर्चा करने में किसी से कम नहीं है। दुबई की ऊंची तरीन 38 मंजिला बिल्डिंग में ये शादी पूरे धूमधाम से 3 दिन तक यूं ही चलती रही। इन सारी शाह खर्चियों के अलावा शेख हमदान दरिया दिली में भी किसी से कम नहीं है। एक शख्स ने जब अपने कैंसर के इलाज के लिए शहजादे से अपील की तो शहजादे ने बिना देर किए 12 करोड़ रुपयों का बिल अपने जाती खजाने से अदा कर डाला। सिर्फ यही नहीं बल्कि शेख हमदान दरिया दिल इंसान तब भी साबित हुए जब उन्होंने दुबई के दिमागी हॉस्पिटल को 10 करोड़ रुपए जाती खजाने से अतिया कर दिए। दुबई का शाही खानदान अगर ऐसे ही पैसा बहाता रहा जैसे बहाता आया है तब भी इनकी दौलत को जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही है और वो है दौलत की इंतहाई ज्यादा मिकदार। इस भरपूर दौलत की असल वैल्यू का अंदाजा लगाना कोई आसान काम नहीं है। इस दौलत की वैल्यू को आप एक छोटी सी मिसाल से बाआसानी समझ सकते हैं। मसलन अगर एक 10 साला बच्चे के अकाउंट में आज ही से हम सिर्फ 1 अरब रुपयों को रख दें और ये बच्चा रोजाना 30,000 रुपए निकलवाए, उन्हें खर्च करे और ऐसा अपनी पूरी जिंदगी करता रहे, आखिरकार 100 साल की उम्र में ये बच्चा दम तोड़ जाए फिर भी इसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए बच जाएंगे। ये तो था सिर्फ और सिर्फ 1 अरब ही, लेकिन जहां दुबई के शाही खानदान के कई 100 अरब रुपयों की बात आ जाए तो अंदाजा लगाएं कि यहाँ ऐशो इशरत का क्या आलम होगा। यकीनन आप अभी तक अच्छी तरह समझ चुके होंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।